توکلت علیک یا رب العالمین۔ مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ آج انگریز شہر میں آ گئے اور ظالموں نے اتنا خون خرابہ کیا، ہائے اتنے پیارے مارے گئے کہ اب میں مروں گا تو شاید کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ آج اپنا فیس بک کھول کر جب دیکھا تو عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا اور اس کے نیچے 134 کمنٹس، 116 لائک، 8 لو اور باقی کچھ قہقہے، اور پھر نیچے باقاعدہ کمنٹس تھے۔ اور جو کچھ پڑھا اس کے بعد احساس ہوا کہ شاید آج غالب ہوتے تو ان سا حساس انسان تو شاید ان سطور کو پڑھ بھی نہ پاتا۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے، یوں کہیے کہ انصاف کی تحریک چلانے والے، انصاف کا بول بالا کرنے والے کچھ فتوے دے رہے تھے، کچھ کاؤنٹر فتوے دے رہے تھے، کچھ جو اپنے آپ کو لبرل کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تسی بھی ٹھیک کہندے ہو، تسی بھی ٹھیک کہندے ہو، غلط وہ بھی نہیں کہندا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ دوبارہ سنیے، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا خالق اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ پہلے وہ ایمان والو کہہ رہے ہیں، پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ تو اس سے پہلے تم کس چیز پر ایمان لائے ہو؟ کیوں تمہیں ایمان والو کہا جا رہا ہے؟ اے کافرو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تم جو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، سچی مچ ایمان لاؤ۔ آپ لوگ انصاف کے نام پر جب اتنی بے انصافی کریں گے، جب صرف ایک شخصیت پرستی کا شکار ہو جائیں گے، تو بہتر ہے اسے فین کلب بنائیے۔ عمران خان ایز لیجنڈ آف کرکٹ، ناٹ ایز اے پارٹی لیڈر، ناٹ ایز اے یوتھ لیڈر، ناٹ ایز اے پبلک آئیکن، ناٹ ایز اے پرسنالٹی ٹو فالو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے اس کا؟ خود بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ لوگ فتوے کیوں دے رہے ہیں؟ لیڈر پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ لباس آپ کا ذاتی معاملہ ہے، پوچھا گیا تھا کہ کرتا کہاں سے آیا؟ جو پارچے تقسیم ہوئے تھے اس میں آپ جیسے قد کے آدمی کا کرتا نہیں سل سکتا۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے سے پوچھو۔ بیٹے نے کہا میں نے اپنے بابا کو اپنے حصہ دیا۔ آپ لوگ ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ وہ تعظیم تھی، پھر کیا ہوا؟ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ تولنے والے؟ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ جب یہ باب فرید وغیرہ ہمارے لیے کرنے میں کچھ ناکام ہوں گے تو ہم تجھ سے بھی مدد مانگ لیں گے۔ ایمان کو پانچویں ویل کی طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اسلام کو پانچویں ویل کی طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، اسپیئر ڈیک کی طرح سے۔ اور آپ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آدمی وہاں پر آ کے یہ نہیں کہتا کہ میں جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، I lost my senses۔ یار وہاں کا ایک ایسا ماحول تھا، توبہ 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 مجھ سے بہت غلطی ہو گئی۔ نہیں، وہ ڈیٹائی سے اسے یہ تعظیم ہے۔ ایک فریم انٹرویو نظر آ رہا ہے، فریم انٹرویو، وہ شخص کوئی کاؤنٹر سوال نہیں کر رہا، بلکہ جب عمران صاحب کی بونگی لمبی ہو رہی ہے تو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جواب تو آ گیا نا، جواب تو آ گیا نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیوں اپنے آپ کو مسجد گندا کر رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر یہی دکھانا تھا کہ ہم نے وہ سارے سوال کر لیے اور تو نے جواب دے دیا، بات ختم۔ مجھے اس بات پہ دکھ نہیں ہے کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے، مجھے اس بات پر دکھ ہو رہا ہے کہ اب پبلک کو کرپٹ کیا جا رہا ہے، اب لفظ انصاف کو کرپٹ کیا جا رہا ہے، جمہوریت کی طرح سے، بنیاد پرستی کی طرح سے۔ اب لفظ انصاف بھی اپنی اہمیت کھو دے گا۔ اپنے اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر یہ بتائیے کہ کیا آپ واقعی انصاف کر رہے ہیں؟ کیا اگر عمران خان کی جگہ یہ چیز نواز شریف نے کی ہوتی تو کیا آپ واقعی اس کو بھی اس طرح سے ایکسپٹ کرتے یا ڈیفینڈ کرتے؟ تحریک انصاف، میرا وہ لیکچر یاد ہے نا کہ اٹ از ویری ایزی ٹو ڈو جسٹس آن ادرس ایکسپینس۔ انصاف تو تب شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بھی تولیں۔ یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ کہاں سے ذاتی معاملہ ہے؟ قول باللسان، یقین بالقلب، تصدیق بالعمل، یہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔
کیا آپ نے آج تک جس کے پیچھے عیدین پڑھی ہے، جمعہ پڑھا ہے یا پنجگانہ نماز پڑھی ہے، ان کا آئیڈینٹی کارڈ دیکھا ہے؟ کیوں مان لیا اس کو امام؟ ایک مسنون صورت، ایک قول. ورنہ قرآن تو یونی ایلپے کو بھی زبانی یاد ہے. کچھ سال پہلے گئے تھے اس کے پاس ہمارے کچھ بغیرت فتویٰ لینے کے لیے، تو جب وہ فتویٰ سرکولیٹ ہو رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب یہ مقام آ گیا ہے کہ آپ ایک غیر مسلم کے پاس جا کر فتویٰ لے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. معاملہ بہت بڑا تھا، دونوں طرف لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے اس معاملے میں ملوث، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کراؤن کا معاملہ تھا. کہ ایک دم غیرت ایمانی جاگی، فوری طور پر اس پرچے کو پھاڑ کر آپس میں بیٹھ کر مشاورت کی گئی، اور الحمدللہ 15-20 منٹ میں وہ معاملہ طے پا گیا. یار نیت تو صحیح کر کے دیکھو ایک دفعہ. انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، انصاف کو، انصاف کی تحریک کو. خدا کے واسطے عمران خان کو مت ریپرزینٹ کرو. وہ 64-65 سال کا ہے، کب تک رہے گا تم میں؟ اس کے بعد کیا کرو گے؟ تحریک کی بنیاد بناؤ کہ ہم اس تحریک کے منشور، ہم اس مینیفیسٹو پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کروائیں گے. ویسے تو آپ کے یہ لیڈر صاحب ان پبلک اگر کسی مینیفیسٹو کا اعلان کیا جائے جو الیکشن کمیشن میں داخل کیا جائے، اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو بھی 62 اور 63 کے تحت نااہل قرار پاتا ہے. وہ جب سوال آتا ہے نا جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تھا کہ آپ نے کیا کیا، کہ جی آپ نے کون سے کارنامے کیے، نہیں وہ یہ کارنامے نہیں ہوتے. وہ یہ پوچھا جاتا ہے آپ نے جو مینیفیسٹو داخل کرایا تھا، اس کے بعد آپ کو ووٹ ملے، اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں گئے، آپ نے اپنے مینیفیسٹو کے مطابق کیا کیا. آپ کیا بتائیں گے کیا کیا؟ آپ کی تو حاضریاں بھی پوری نہیں تھی. آپ کی حاضریاں نواز شریف سے بھی کم. خدا کے واسطے یار جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے. وہ علی محمد چوہان صاحب یا کیا نام ہے ان کا، ان سے ٹاک شو میں پوچھا جا رہا ہے کہ 54 یونیورسٹیاں تو بہت دور کی بات ہے یار، نمل کے علاوہ ایک اور کا نام بتا دے. 100 اتنے کالجز، وہ چھوڑ 2 کالج کا نام بتا دے. اتنے ہسپتال، ایک ہسپتال بتا دے. وہ فلانا ہسپتال نہیں، وہ پہلے سے موجود ہے. وہ فلانا کالج وہ پہلے سے موجود ہے. وہ یونیورسٹی پہلے سے موجود ہے. نیا نام بتاؤ، کم آن گیو می ون نیم. وہ پھر اپنا پرانا راگ، کرپشن 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 کرپشن. اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ کسی نے میرے پیج پہ وہ بچے کا گانا بھیجا کہ چور پکڑوائے. کس نے پکڑوائے؟ پاناما نے. پاناما کو آپ نے پرسیڈ کیا. دھرنے کے بدلے میں کتنی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، کتنی شادیاں ہوئی ہیں، کتنی FIR کٹی ہیں، کتنی لڑکیاں ڈسپلیس ہوئی ہیں. ہماری یہ پرابلم ہے کہ اس کو اٹھائیں تو اس کی علاج اور اس کو اٹھائیں تو اس کی علاج. یہاں سے بیٹھ کر ہم ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے گھر کی لانڈری ہے یار. لیکن 2-4 لوگ جن کو میں دیکھ کر کبھی ان کے سلام کا جواب دے دیتا تھا یا ان کو سلام کر لیتا تھا، اب ان کے چہروں پہ بھی مجھے منافقتیں نظر آ رہی ہیں کہ یار یہ آدمی اتنا ڈیسنٹ، اس کے کیا کان بند ہیں، آنکھیں بند ہیں. مجھے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا اگر میں انہیں پڑھا لکھا کہہ رہا ہوں، ایک با اعتماد آواز کہہ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بھی نظریہ ضرورت کے تحت عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، دل سے جانتے ہیں کہ وہ بھی آنےسٹ انسان نہیں ہے، لیکن اس وقت اندھوں میں کانا راجا ہے، چور ڈاکو لٹیروں کے مقابلے میں ایک نان کمیٹڈ آدمی ہے وہ. اب بڑی اچھی بات کہہ رہا ہوں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو اکیلا لگا رہا. اسی طرح سے میں بھی لگا رہا. میری بھی 3-4 کمپنیاں ہیں جو میں نے رجسٹر کرا کے چھوڑی ہوئی ہیں. کچھ ایسی کمپنیاں ہیں جن کے نام پر میں نے آج تک ایک ٹیڈی پیسے کا بزنس نہیں کیا. وہ گولڈن جوبلی منا چکی ہیں، مجھے لاکھوں کراؤن آفر ہو چکے ہیں ان کو بیچنے کے، صرف اس لیے کہ وہ 25-25 30-30 سال پرانی کمپنی ہے رجسٹرڈ. 15-20 سال سے لگا ہوا تھا. کیا کر رہا تھا 15-20 سال سے؟ جب ایک سیٹ ملی تھی کتنی حاضریاں تھی، جب 16 سیٹیں ملی کتنی حاضریاں تھی. اس طرح سے طاہر القادری صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بھی وہ پارٹی بنائی تھی، میں بھی لگا ہوا ہوں. اظہر خان صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو کے دور سے میری اسٹرگل چلی آ رہی ہے، کہ ان کے پاس تو دکھانے کے لیے ایک کیس بھی ہے. انہوں نے تو اس کیس کو باقاعدہ زندہ بھی رکھا، وکیل بھی کرتے رہے، ایک ٹیم بھی رہی کانسٹینٹلی. انہوں نے کیا کارنامہ کیا؟ TROs بنائے، ٹرمز آف ریفرنس، بےایمانی کے. ڈز اٹ میک سینس؟ یو کال ہم لیڈر؟ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو بس ہوئی ہے، 4 کھول دو. کہاں سنی؟ کس نے سنی؟ کس کو سنا سکا؟ کون سی کامیابی؟ جب کہیں ٹائم ملا بیان دے دیا، جب کہیں ٹائم ملا بیان دے دیا کہ نہ کھیٹیں گے نہ کھیٹن دیں گے. کہیں سیریس ہوتے کسی چیز پر، مقدمہ لڑتے، پریس کانفرنس کرتے، دھرنا کیا
اس کا ریزلٹ کیا؟ اس کے بدلے میں کچھ ہوا؟ نو. کس بات پہ پیکٹ کیا کہ منظم دھاندلی کا لفظ نہیں آئے گا؟ جبکہ میں اپنی اس پچھلے بیان میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وہاں پر منظم دھاندلی بھی ثابت ہوتی ہے. الیکشن ختم ہونے سے پہلے ابھی کاؤنٹنگ ختم نہیں ہوئی تھی، نواز شریف کا بیان ایئر ہوا. کیسے ہو گیا؟ یہ الیکشن کی وائلیشن تھی. گو اینڈ چیلنج می، پوچھے نعیم بخاری سے کہ کیا نواز شریف مجاز تھا اس وقت تقریر کرنے کے؟ نہ سرکاری نہ غیر سرکاری کوئی اعلان نہیں ہوا. الیکشن کیمپین ختم ہو گئی تھی، اس نے تقریر کیوں کی؟ صرف اسی بات پر وہ اور اس کا پورا الیکشن اور اس کی پوری پارٹی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے کہ آن دی ہائیسٹ لیول ووٹنگ کی گنتی ختم ہونے سے پہلے، کسی بھی قسم کے اعلان سے پہلے، اس نے اپنی کور کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ کوئی ایک آدمی بھی نہیں بچتا کور کمیٹی میں سے کہ جس کے سپورٹ پارٹی کر کے یہ لوگ ریٹائر ہوتے. نہیں جی، چپ ہے. اس نے کہا مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے. کس سے کہا تھا؟ نواز شریف کی آواز میں یہ موجود ہے، مجھے سادہ اکثریت نہیں چاہیے. کمپین کے دلوں میں تو نہیں کہا اس نے، گنتی کے آخری 2 گھنٹوں میں کہہ رہا اسے. تو پبلک کو بتاتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ یہ ایران کانٹرا افیئر کی طرح سے آپ الیور نارتھ کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ 15 سال آپ نے ہر حالت پہ پورے کروانے ہیں. آپ اس وقت سے پہلے ان کو جانے نہیں دے سکتے. جب ان کی سائڈ بہت ہلکی ہوتی ہے آپ کوئی نہ کوئی جبڑی مار دیتے ہیں تاکہ پھر بیلنس ہو جائے. 1 قدم آگے جاتے ہیں تو 3 قدم پیچھے لے جاتے ہیں اپنی پارٹی کو. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ جب آپ کی پارٹی تھوڑی سی آگے آتی ہے، دوسری بھی کوئی دبی بھی ہوتی ہے، پھر کوئی پنگا کر لیتے ہیں. اپنی پارٹی کے کسی بچے سے پوچھو کیا شادیوں کے یہ ٹائم ہوتے ہیں، عمروں کے یہ ٹائم ہوتے ہیں، چوکٹوں پہ پیار کرنے کے یہ ٹائم ہوتے ہیں، ایسے بیان دینے کے یہ ٹائم ہوتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے فیصلے جو ہیں، کون حکومت کرے گا، کون حکومت میں آئے گا، یہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں، یہ لندن میں ہوتے ہیں، اور پھر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں میں ڈرون اڑا دوں گا. کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ میرا جلسہ بہت کامیاب ہو گیا ہے؟ آئی ایم ناٹ ریڈی. گاندھی نے بھی یہی کہا تھا 1926 میں کہ دیکھو ابھی انڈیا چھوڑ کے مت جاؤ، اگر تم اس وقت چلے گئے تو سارا مسلم لیگ کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ ساری لیڈرشپ ان کے پاس ہے. ہمارے پاس صرف 3 لوگ ہیں، ہمیں پوری ایک جنریشن تیار کرنی ہے لیڈرز کی. جو کمیشن لے کر آیا تھا انڈین انڈیپینڈنس، وہ واپس لے کے چلا گیا. پڑھیں ایک تاریخ. عمران خان صاحب آپ یہ وہی حرکت کر رہے ہیں. اگر زرداری صاحب صدر بنیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ فیس کے لیے کسی اور کو آگے کر دیں گے. بائیکاٹ دی الیکشن. کہ اگر سچویشن یہ ہے، آپ پر میں آج ایک فرد جرم عائد کر رہا ہوں کہ آپ نے انصاف کے نام پر اب لوگوں کو بے انصاف کر دیا ہے. جس طرح سے آپ شخصیت پرست ہیں، مردہ پرست ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ شخصیت پرستی میں ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں. اور ایسے ہی کلٹ کو آپ نے اپنے ساتھ لگا لیا ہے کہ آج میرے پیج پر انصاف کا خون ہو رہا ہے. کوئی اسلام میں شکیں نکال رہا ہے، کوئی فتوے دے رہا ہے، کوئی مولویوں کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی یعنی یہ فتویٰ کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ سیاست ہے بھائی، یہ مذہب نہیں ہے. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اسلام کے مطابق جو شخص پاکستان کا صدر بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے، اس کی موجودگی میں کوئی مولوی نماز نہیں پڑھا سکتا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں مسجد الشہداء میں تھا تو ایک دم پتا چلا کہ نواز شریف اور کچھ لوگ آ کر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. قاری محمد یونس صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نواز شریف بھی اس وقت جماعت میں موجود ہیں. میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور میں ان کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتا، لہٰذا میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنا منصب سنبھالیں. تو نواز شریف نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میری جس طرح سے تربیت کی گئی ہے، کاش میری دینی تربیت بھی ایسی ہوتی تو میں یہ نماز ضرور پڑھاتا، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. تو قاری محمد یونس صاحب نے فرمایا تو پھر آپ ان لوگوں کے سامنے مجھے اجازت عطا کیجئے. کیا یہ واقعہ جاننے والا میں اکیلا ہوں؟ اب اگر تحریک انصاف کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ ٹوٹی ہوئی تکڑیاں لوگوں کے ہاتھ میں دے کر ان کی عزتوں کو تلوانا چاہ رہے ہیں، کسی کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تلوانا چاہ رہے ہیں، تو یہ انصاف کا مطلب نہیں ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب بھی نہیں ہے، ہی ہے ہی، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے بھی نہیں. اللہ مجھے اور میری قوم کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہماری غیب سے رہنمائی فرمائے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.